عبداللہ حمید گل صاحب، ایک طرف افغانستان سے دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، بارڈر کراسنگ کے واقعات بھی ہو رہے ہیں خوارج اور فتنۃ الہندوستان کی جانب سے، دوسری طرف افغانستان ہمارے ساتھ ڈائلاگ بھی کر رہا ہے، ٹرکی نے پریشر ڈالا ہے، ٹرکی کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس ڈائلاگ کی امپورٹنس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ کوئی اچھا رزلٹ نکلے گا کنسیڈرنگ کہ 25 سے 29 تاریخ تک 4 روز تک ڈائلاگ کے بعد تعطل رہا؟ عبداللہ حمید گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ طلحہ صاحب۔ دیکھیں، ڈائلاگ کا کوئی ایسا نتیجہ نہ پہلے نکل رہا تھا نہ اب نکلے گا۔ یہ ڈائلاگ وقتاً فوقتاً چلتے رہیں گے۔ ظاہر ہے افغانستان کا یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ وہ جب پیسے لے لیتے ہیں تو کام ظاہر ہے ان کو پورے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ دوسرے لفظوں میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کرائے والا، لیکن وہ معاملہ تو کرائے والا ہی کر رہے ہیں۔ اب دوسری جانب جو ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو ڈائلاگ ہے وہ اگر کامیاب ہونا ہوتا تو پہلے دن ہی کامیاب ہوتا، اور یہ ڈائلاگ کرنا کیوں پڑا یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑ جائے تو پھر تو یہ میرے خیال میں، جو کہ آپ کا امیڈیٹ پڑوسی بھی ہو، تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایسا نوبت کیوں آئی؟ نوبت اس لیے آئی کیونکہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسی تو چلا ہی رہا تھا ظاہر ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ افغانیوں کو بھی ہم سے کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کو یہ، میرے خیال میں شاید ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم جب مرضی جائیں، ویزے کے بغیر جائیں، کوئی قانون نہ ہو، کوئی نہ ٹیکس دیں، ہم اپنا کاروبار کریں، ہم یہاں سمگلنگ کریں، ہم لاقانونیت کریں، اور ہم پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا ایک اپنا قانون ہے، پاکستان کا اپنی ایک ریاست ہے، آئین ہے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم بدلے میں اپنا احترام جو ہے وہ جو ہے چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بھارت کے اندر دیکھیں نا، اب اس میں ہوا کیا ہوا، یہ کہ بھارت جو ہے اس نے کیا کیا کہ چند لوگوں کو ان کی سروسز کو ہائر کیا، اور پاکستان کے خلاف جو ہے اپنے ارادوں کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن سندور 2 جو ہے اس کا جو ہے وہ لانچ کیا۔ آپریشن سندور 2 جو تھا وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ افغانستان سے لانچ ہو چکا۔ یہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم پتہ نہیں کب جاگیں گے اس بات سے کہ جی بھارت جو ہے وہ، بھارت نے تو شروع کر دیا کام۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق تقریباً $10 بلین کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا گیا ہے، اور یہ $10 بلین کا بجٹ جو ہے یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اب دنیا کا کام یہ ہے کہ وہ بھارت کو نکیل ڈالے، بھارت کو سیاسی اور سفارتی سطح کے اوپر جو ہے وہ ان کو پوچھے، اور اگر نہیں تو پھر مل کر جو ہے ان کے خلاف ایک کارروائی کرے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ چیز ہم نہ غزہ میں دیکھتے ہیں اور نہ ہم یہ چیز جو ہے وہ بھارت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ زبانی کلامی مغرب ہماری تعریف کرتا ہے آئے دن، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جاتی ہے۔ لیکن زبانی کلامی نہیں، ہمیں میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ میننگ فل انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ تو مغرب کی چھوڑی ہوئی ہے، افغانستان کے اندر اسلحہ بھی ان کا چھوڑا ہوا ہے، اور دہشت گرد جو تھے وہ بھی وہاں ختم نہیں ہو پائے تھے، تو پھر یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس معاملے کے اوپر دنیا آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات نہیں کرتی۔ ترکیہ کے اندر جو 48 گھنٹے پہلے مذاکرات جاری رہے، اس 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل پایا۔ وہ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر مختلف دھڑے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے اندر کسی ایک فرد واحد کی حکومت نہیں بلکہ مختلف دھڑوں کی حکومت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ گرنے جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی۔ نہیں، ابھی نہیں گرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلحہ جتوئی صاحب نے، عبداللہ گل نے اور دیگر لوگوں نے ابھی تک افغانستان کے اندر کوئی متبادل نہیں دیکھا۔ یا تو ہو کہ جناب فلانا آدمی جو ہے وہ متبادل ہے تو نظر آتا ہے، لیکن متبادل تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ جب اگر کوئی متبادل نہیں آیا تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں طلحہ صاحب کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی
وہاں کی حکومت جو ہے وہ تو فارغ نہیں ہے. اس لیے جب تک کہ افغانستان کے اندر کوئی متبادل نہیں آتا تب تک ایسا کچھ بھی کہنا میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو Right. ایک غلط فہمی کا شکار کرنے کے مترادف ہوگا. عبداللہ صاحب، مائی نیکسٹ کوشچن، جو نیکسس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان میں، خبریں آ رہی ہیں، میری آج بات ہو رہی تھی جنرل ریٹائرڈ سمریز صاحب سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو خودکش بمبار ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی ہی ٹی ٹی اے کو پرووائڈ کرتا ہے، اور ٹی ٹی پی کے بڑے احسانات ہیں تحریک طالبان افغانستان کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے ہیں. انہی کا ایک یہ ونگ ہے، جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ دھڑے ہیں، تو یہ بھی انہی کا ایک دھڑا ہے. ڈو یو اگری عبداللہ صاحب؟ جی بالکل. دیکھیں نا، وہ ان کو جسم کا حصہ کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا وہ کہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی ہمارے جسم کا حصہ ہے. اور میرے خیال میں ان جو مذاکرات کے اندر جو وقت گزارا جا رہا ہے یہ بے سود ہوگا، کیونکہ اس دوران میں افغانستان کے اندر جو ہے وہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میری نظر میں وہ تبدیل کافی حد تک جو ہے ان کو کہیں نقل مکانی کروا چکے ہیں. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز الحمدللہ وہ کامیاب لوگ ہیں اور وہ مہارت رکھتے ہیں اپنے کام میں. وہ نئے ٹھکانوں کے اوپر بھی پہنچ سکتے ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. لیکن ان کا جو کوشش ہے وہ یہی تھی کہ یہ ایک آڑ لے. پھر انہوں نے تیسرے فریق کی بات کی. اب یہ طلحہ صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی. تیسرے فریق امریکہ کو کیوں لائے. اس وجہ سے کہ وہ امریکہ کی گارنٹی مانگ رہے تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر امریکہ گارنٹی دے گا تو ظاہری بات ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ افغانستان کی اس ٹائم پہ اللیجیٹمیٹ حکومت کو قبول کرتا ہے. اور اگر امریکہ نے قبول کر لیا تو ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر. پھر ساری دنیا جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے ایکسیپٹ کر لے گی، جو کہ ابھی تک باوجود ان کی کوششوں کے ماں سوائے روس کے غالباً جو ہے کسی نے ان کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ وہ وجوہات ہیں جو کہ میرے خیال میں نہ امریکہ کو قابل قبول تھیں، اور انہوں نے شرط ہی ایسی رکھی. یہ ایسے ہی ہے کہ وہ شرط یہ رکھی کہ جناب لڑکی کا رشتہ تب دیں گے جب لڑکا جو ہے وہ کیا بل گیٹ سے زیادہ پیسے رکھے گا. تو ظاہر ہے وہ تو بل گیٹ سے تو پیسے زیادہ رکھنے کا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں نہ ہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میرے خیال میں سمجھنا چاہیے. ابھی بھی وہ صرف وقت گزار رہے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ یہ وقت جو ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہاں ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا کوئی اس میں کامیابی مل جائے، لیکن وہ دور رس نہیں ہوگی اور وہ عارضی ہوگی. اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جو پھر اس کی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم جو ہے وہ بیک ٹو اسکوائر ون کی پوزیشن پہ ہوں گے، اور ایک دفعہ پھر کسی اور ملک کے ذریعے ہم پھر جو ہے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر کچھ عرصے کے بعد بیٹھ رہے ہوں گے. یہ میری اسیسمنٹ ہے، آئی مے بی رانگ. بالکل ٹھیک.